أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. میں صدر اجلاس فضیلت الشیخ استاذ الاساتذہ حضرت مولانا مظہر علی مدنی حفظہ اللہ شیخ الحدیث شیخ الجامعہ و مفتی جامعہ اسلامیہ فیض عام مئو سے بہت ہی ادب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ شیخ آپ تشریف لائیں اور اپنے صدارتی خطاب سے ہم تمام سامعین کو مستفید فرمائیں. شیخ مظہر علی مدنی حفظہ اللہ شیخ الجامعہ جامعہ اسلامیہ فیض عام مئو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام اور اس مجلس کے اندر موجود بزرگان قوم، نوجوانان ملت اور عزیز بچوں اور ہماری دینی مائیں اور بہنوں، آج کا یہ اجلاس جو اصلاح معاشرہ کے عنوان پر منعقد کیا گیا ہے، قابل مبارکباد ہیں اس بستی کے نوجوانان جنہوں نے ایسی دینی مجلس کو سجایا اور آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سنانے کا اہتمام کیا اور آپ کے لیے ملک کے نامور معتبر مقررین کو فراہم کیا جو آپ کے سامنے دین کی باتیں تفصیل سے رکھیں گے. میں صرف مختصر باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا اسی اصلاح معاشرے کے اجلاس کے تعلق سے. ایسے اجلاس کی اس دور کے اندر بہت زیادہ اہمیت ہے
گزشتہ کئی سالوں سے اس طرح کے اصلاحی اور دینی اجلاس کا انقطاع تھا، رکے ہوئے تھے، جس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے معاشرے کے اندر کیسے لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں، دین سے بیزار ہو رہے ہیں، ہماری نئی نسل کس طریقے سے بے راروی کا شکار ہو رہی ہے، کس طریقے سے ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر نئے نئے فتنے روزانہ اپنے سر اٹھا رہے ہیں۔ تو ایسے پرفتن ماحول کے اندر یہ علماء کرام کی باتوں کو سننے اور سنانے کے لیے ایسی محفل سجانا یقیناً یہ دین کا ایک اہم کام ہے، کار ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام مخلصین کو جو اس طرح کی مجلسیں سجاتے ہیں یہ دنیا اور آخرت کے اندر اجر جزیل سے نوازے۔ برادران اسلام، معاشرے کی اصلاح یہ ہماری اپنی ضرورت ہے۔ جس طریقے سے ہم اور آپ جسم کے اندر بیماری لگ جاتی ہے، جسم کے اندر کوئی بھی بیماری لگ جاتی ہے، ہم اس کے لیے ڈاکٹر کے پاس دوڑتے ہیں اور ڈاکٹر کو اپنا خدا ماننے لگتے ہیں جو اس کا علاج کرتا ہے۔ اگر مریض شفا یاب ہو جاتا ہے تو پھر اس سے مت پوچھئے کہ ایک انسان کو کتنی عقیدت ہوتی ہے، لیکن ہماری توجہ اس طرف نہیں ہے کہ ہمارے جسم سے زیادہ ایک انسان کی روح کا مرتبہ ہے، جسم سے کہیں زیادہ روح کا یہ درجہ ہے، اور انسان کا دل اور اس کی روح بیمار ہو تو پھر وہ انسان کسی کام کا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلحت الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ، کہ انسان کے جسم کے اندر یہ گوشت کا، خون کا ایک ٹکڑا ہے، یعنی دل ہے، کہ اگر وہ درست رہا تو انسان کا پورا جسم یہ درست رہتا ہے، یعنی انسان کے سارے اعضاء اور جوارح، ہاتھ اور پاؤں اور جسم کے بقیہ حصے یہ سب اللہ تعالیٰ کی طاعت اور بندگی کے اندر لگ جاتے ہیں۔ لیکن اگر ہمارا دل ہی یہ بگڑ گیا، ہمارے دل کے اندر فساد پیدا ہو گیا، تو ہمارے پیارے نبی نے فرمایا کہ فسد الجسد کلہ، یہ سارا کا سارا جسم یہ بیکار ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ پھر ہمارے جسم کے اعضاء سے اللہ تعالیٰ کی طاعت اور بندگی نہیں ہوتی ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنات اور انسانوں کو تو اسی لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو اگر ہمارے دلوں کے اندر یہ ایمان نہیں ہے اور ہمارا ضمیر زندہ نہیں ہے، ہمارے دل کے اندر روگ لگ گیا ہے، ہمارے دماغ کے اندر روگ لگ گیا ہے، ہماری فکر اور ہمارا عقیدہ بگڑ گیا ہے، اور یہ کہ ہمارا دل یہ کیا ہے، معصیت کے طرف، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف، گناہوں کی طرف یہ کیا ہے، مائل ہے، تو ظاہر بات ہے ایسی صورت میں یہ ہمارے درمیان فتنہ اور فساد ہی برپا ہوگا۔ اگر ہم نے خود اپنی اور اپنے نوجوانوں کی اور آنے والی نسل کی ہم نے ان کی اصلاح کی فکر نہیں کی، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، کہ ڈرو ایسے فتنوں سے کہ جو فتنہ کیا ہے،
صرف ان لوگوں کو نہیں پہنچے گا، یعنی اس کا انجام اور اس کا نتیجہ صرف وہ لوگ نہیں بھگتیں گے جو کہ ظالم ہیں۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، کہ جو فتنہ پیدا کرنے والے ہیں، فتنہ برپا کرنے والے ظالمین ہیں، اگر ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر ہیں اور ہم نے ان کی اصلاح کی فکر نہیں کی، اصلاح کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا، ان کے اصلاح کے لیے کوئی تدبیر نہیں کی، تو ظاہر بات ہے کہ وہ فتنہ کیا ہے، ہم سب کو اپنی لپیٹ کے اندر لے لے گا، جیسا کہ آج ہم اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر، ہماری نئی نسل کے اندر ان کی بربادی کے لیے کیسے کیسے فتنے سر اٹھا رہے ہیں، اور ہم ہیں کہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم ان فتنوں کو دور کرنے کی اور اپنے نوجوانوں کو، اپنے بچوں کو اور اپنے بچیوں کو ان سے بچانے کی فکر نہیں کر رہے ہیں۔ اس لیے ایسے پرفتن ماحول کے اندر اس طرح کی مجلسیں منعقد کرنا یقیناً یہ ایک یہ مبارک قابل تبریک قدم ہے، ایک مستحسن قدم ہے، اور ایسے لوگ قابل مبارکباد ہیں جو اس طرح کی مجلسیں سجاتے ہیں، اور ایسے کاموں کے اندر ہمیں تعاون بھی کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ تم یہ بر، نیکی کے کاموں اور تقوی کے کاموں کے اندر ایک دوسروں کا تعاون کرو، اسم اور عدوان کے اندر، گناہ کے اندر، سرکشی کے اندر لوگوں کا تعاون نہ کرو۔ اگر ہم فتنوں کے درمیان ہیں اور اسی طرح گناہ اور سرکشی کے درمیان ہیں اور ہم خاموش بیٹھے ہیں، تو گویا ہمارا خاموش تعاون ان کے ساتھ حاصل ہے، ہم خاموشی کے ساتھ ان کا تعاون کر رہے ہیں۔ برادران اسلام، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا ہے، یہ بر اور تقوی، خیر اور نیکی کے کاموں کے اندر تعاون کرنے کا حکم دیا ہے، برائی اور سرکشی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے اندر تعاون کرنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ ہمیں جائزہ لینا چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم خاموش رہ کر کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، گناہ کے کاموں کے اندر ہم تعاون کر رہے ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم خود بیدار رہیں، ہم اصلاح کی کوشش کریں۔ اگر کسی سماج اور معاشرے کے اندر اصلاح کرنے والے لوگ موجود نہیں ہیں تو پھر وہ معاشرہ تباہی اور بربادی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف ایسے ہی معاشرے اور سماج اور سوسائٹی کو اپنے عذاب سے محفوظ رہنے کی ضمانت لی ہے جس سماج اور معاشرے کے اندر مصلحین موجود ہوں، اصلاح کرنے والے موجود ہوں۔ اگر صرف ایسے لوگ ہوں کہ ہم تو ٹھیک ہیں، ہمیں دوسروں سے کیا مطلب، نیک ہے، خود ہیں، اچھے ہیں، دین پر عمل کرتے ہیں، لیکن مصلح نہیں ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عذاب سے حفاظتی گارنٹی نہیں لی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن کریم کے اندر وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اسی طریقے سے یہ دوسری جگہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی بستیوں کو ہلاک نہیں کرتا جن کے اندر کیا ہوں، مصلح موجود ہوں، اصلاح کرنے والے موجود ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ اس کے اندر نیک لوگ موجود ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب ان کے اندر مصلحین موجود ہوں تو اللہ تعالیٰ کسی سماج اور معاشرے اور سوسائٹی پر اپنا کیا ہے، عذاب نازل نہیں کرتا ہے۔ اس لیے ہم ایسے جلسوں کے ذریعے، ایسی مجلسوں کے ذریعے ہم الامر بالمعروف والنہی عن المنکر کا بھی کام کر سکتے ہیں کہ سماج اور معاشرے کو کیا ہے، ہم برائیوں سے بچا سکتے ہیں اور سماج اور معاشرے کے اندر اچھائیاں اور نیکیاں، اچھے اخلاق
اور کردار کو ہم عام کر سکتے ہیں۔ اس طرح کی مجلسوں سے، تعلیم اور تربیت کے ذریعے سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو اس امت مسلمہ کا ایک امتیاز اور اس کی خصوصیت قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم یہ ایک بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تمہیں دنیائے انسانیت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف ہمیں اپنے لیے نہیں پیدا کیا ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم ساری دنیائے انسانیت کے لیے پیدا کیے گئے ہو، یعنی تم ساری دنیا انسانیت کی رہنمائی کرو، تم ان کی سربراہی کرو سارے امور کے اندر۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس امت مسلمہ کا منصب بیان کیا ہے، اس کا امتیاز بیان کیا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور تم منکر سے تم روکو، اور اس طریقے سے یہ تمہارے دلوں کے اندر اللہ اور یوم آخرت پر ایمان کیا ہے، باقی رہے گا۔ اگر ہمارے دلوں کے اندر اللہ اور یوم آخرت پر ایمان باقی نہیں ہے تو ہمارے اندر یہ خصلت پیدا نہیں ہوگی۔ ہمارے اندر امت کا یہ جو مزاج ہونا چاہیے یہ مزاج نہیں بنے گا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا۔ اسی طرح کے اجلاس کے ذریعے سے ہم سماج اور معاشرے کے اندر جو کیا ہے اختلاف اور انتشار ہے، لوگوں کے اندر کیا ہیں دوریاں ہیں، ہم کیا ہیں یہ کیا ہے ایسی مجلسوں کے ذریعے ہم کیا ہیں اپنی قوم کے اندر، اپنے سماج اور معاشرے کے اندر اختلاف اور انتشار کو ہم ختم کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ ہم مسلمان اس دنیا کے اندر ایک جسم کی طرح ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما المؤمنون کالجسد الواحد، کہ سارے کے سارے مومنین اور مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں کہ اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، کہ جب جسم کے کسی حصے کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی مرض لاحق ہوتا ہے تو پورا کا پورا جسم حرارت محسوس کرتا ہے، بخار کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے اور بے خوابی کا شکار ہوتا ہے، اسے چین کی نیند نہیں آتی ہے۔ تو ایسے ہی جب یہ ساری کی ساری امت مسلمہ اور یہ کہ سارے مسلمان ایک جسم کی طریقے سے ہیں، تو اگر اس جسم کے اندر بکھراؤ ہوتا ہے، جسم کا کوئی حصہ ٹوٹتا ہے، جسم کے کسی حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو یقیناً سارے معاشرے کے سارے افراد کو بے قرار ہو جانا چاہیے۔ اگر ہمیں یقین ہے اور ہمیں یہ کیا ہے بھروسہ ہے اپنے نبی کی اس حدیث پر، تو یقیناً ہم سماج اور معاشرے کے اندر اختلاف اور انتشار کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر ہمارے سماج سے ہمارا کوئی مسلمان بھائی کٹا ہوا ہے تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا تقاضا ہے کہ ہم کیا کریں، یہ ایسے لوگوں کو جوڑیں، آپس کے اختلاف اور انتشار کو دور کریں۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بھی ارشاد فرمائی ہے کہ ان هذه امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون، کہ یہ امت محمدیہ یہ ایک امت ہے، اس امت کے اندر کوئی گروہ بندی نہیں، اس امت کے اندر کوئی اختلاف اور انتشار نہیں ہونا چاہیے۔ امت کے سارے افراد کے درمیان ایمانی اخوت اور ایمانی رشتہ باقی رہنا چاہیے، اور یہ ایک جسم اور جان کی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری عبادت کریں۔ اور اسی لیے دوسری جگہ فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا،
کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن ہے، ہمارا دین ہے، قرآن اور حدیث جس سے ہمارا دین کیا ہے نکلا ہے۔ کہا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو سب مل کر کے، یعنی آپس میں تم ایک یہ قوم امت مسلمہ متحد بن کر کے رہو، دین پر قائم رہ کر کے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں اختلاف اور انتشار کا شکار مت بنو، آپس میں فرقہ بندی اور گروہ بندی تم پیدا مت کرو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو۔ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، کہ جب اسلام سے قبل یہ عرب کے قبائل ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی اسلام اور ایمان کی بدولت ان کے دلوں کے درمیان الفت پیدا کر دی، محبت پیدا کر دی، ایمانی اخوت اور بھائی چارگی کا رشتہ پیدا کر دیا، کہ اور ایسا رشتہ پیدا کر دیا کہ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کو اپنی ضرورتوں پر ترجیح دینے لگا، چاہے اس کو کوئی گھاٹا اور خسارہ ہی کو نہ ہو۔ یہ ایسی محبت اللہ تعالیٰ نے یہ ایمان کی بدولت یہ صحابہ کرام کے دلوں کے اندر اخوت اور محبت پیدا کر دی تھی۔ تو یہی یہ اسلام کا تقاضا آج بھی اپنے ماننے والوں سے، اہل اسلام سے، اہل ایمان سے یہی ہے کہ ہمارے اندر بھی اسی طریقے سے اتحاد اور اتفاق پیدا ہونا چاہیے، ایمانی اور اسلامی اخوت اور رشتہ قائم ہونا چاہیے، جس طریقے سے صحابہ کرام کے درمیان تھا، کہ جس کی وجہ سے وہ کیا ہے دنیا کے اندر غالب ہوئے، اور انہوں نے یہ ساری دنیا کی سربراہی کی، اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے دنیا کے اندر، پورے عالم کے اندر وہ پھیل گئے۔ تو الغرض یہ بیان یہ کیا جا رہا تھا کہ ایسے اجلاس کے ذریعے سے ہم امت کے افراد کے اندر اتحاد کا پیغام دے سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ مسلمان ایک جسم کے طریقے سے ہیں، ان کے درمیان یہ اسلامی اخوت اور محبت یہ ہونی ہی چاہیے۔ اور اگر یہ بشری تقاضے کے مطابق اگر ہمارے درمیان کوئی چھوٹی موٹی بات ہو بھی جاتی ہے، اختلاف پیدا بھی ہو جاتا ہے، تو ہمیں اسے یہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں حل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور وہ اختلاف چاہے دو فرد کے درمیان ہو، چاہے وہ میاں بیوی کے درمیان ہی کیوں نہ ہو، چاہے مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ بشری تقاضے کے مطابق کوئی اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، یا اسی طریقے سے مال و جائیداد کا کوئی جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے، یا دین کے اندر کوئی اجتہادی مسائل کے اندر کچھ تھوڑا موڑا اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، تو اس کو دور کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر وہ دین کے اندر مسئلہ ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ اگر تمہارا جھگڑا، پہلے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرو، اور اسی طریقے سے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری کرو، اور اسی طریقے سے جو تمہارے درمیان اولو الامر ہیں۔ اولو الامر کی تفسیر یہ مفسرین نے یہ کی ہے عمرا سے اور علماء سے کی ہے، یعنی جو یہ سماج اور معاشرے کی قیادت کرتے ہیں، چاہے وہ قیادت کیا ہے یہ سیاسی ہو، چاہے وہ مذہبی قیادت ہو، یعنی عمرا اور علماء دونوں اولو الامر کے اندر داخل ہیں۔
کہا ہے کہ ان کی اطاعت کرو، اور ان کی اطاعت اور فرما برداری ہی کے اندر کیا ہے، یہ کیا ہے، اجتماعیت ہے، اتحاد اور اتفاق پیدا ہو سکتا ہے۔ اور کہا کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، کہ اگر تمہارا کوئی جھگڑا اور اختلاف پیدا بھی ہو جائے تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، یعنی فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کی عدالت سے حاصل کرو۔ قرآن اور حدیث کی روشنی کے اندر تم اپنے مسائل کو سلجھاؤ اور اختلاف کو دور کرو۔ اختلاف کو باقی رکھنے کا یہ ہماری شریعت نے اور ہمارے دین نے حکم نہیں دیا ہے۔ اختلاف کو چاہے جیسا بھی ہو اس کو ختم کرنے کا حکم دیا ہے، حتیٰ کہ اگر میاں بیوی کے درمیان بھی اختلاف پیدا ہو تو اس اختلاف کو بھی یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ ختم کرنے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ وَإِنِ امْرَأَةٌ خافت من بالها نشوزا او اعراضا فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما والصلح خیر، کہ اگر کسی عورت کو اس بات کا ڈر ہے کہ اس کا شوہر اس کی طرف توجہ نہیں دے رہا ہے، اس سے نفرت کر رہا ہے، یہ نشوز نفرت اور اسی طریقے سے اعراض بے توجہی برت رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ دوری ختم کرو، اور یہ کیا ہے، یہ آپس میں میاں بیوی یہ صلح مصالحت کر لیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ صلح مصالحت کر لینا چاہیے کہ کچھ اگر عورت کے اندر بیوی کے اندر کمی ہے تو وہ اپنی کمی اور عیب کو ختم کرے، شوہر کے اندر کچھ کمی اور عیب ہے تو وہ کچھ اپنی کمی اور عیب کو دور کرے۔ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے اختلاف کو بھی قرآن کریم کے اندر ختم کرنے کا حکم دیا ہے، صلح و مصالحت کے ذریعے سے یہ پہلے یہ حکم دیا ہے۔ اور اگر کہا کہ آپسی صلح مصالحت سے میاں بیوی اپنے معاملے کو ٹھیک نہیں کر سکتے ہیں، درست نہیں کر سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهُمَا فَابْعَثُوا حَكْمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكْمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، کہ دیکھو تم میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو تو تم تماشائی مت بنے رہو۔ ان خفتم شقاق بینہما، اگر تمہیں ڈر ہے کہ میاں بیوی کے درمیان کیا ہے، جدائی ہو جائے گی، الگاؤ ہو جائے گا، تو کیا فرمایا، اور وہ آپس میں مسئلہ حل نہیں کر پا رہے ہیں، مصالحت نہیں کر پا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَابْعَثُوا حَكْمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكْمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو ایک حکم یہ شوہر کی جانب سے ہونا چاہیے اور ایک حکم یہ بیوی کی جانب سے ہونا چاہیے۔ اگر ان یریدا اصلاحا، اگر یہ میاں بیوی اصلاح چاہتے ہیں، فساد چاہتے ہیں، اپنی زندگی کو یہ بنانا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کو سنوارنا چاہتے ہیں، پرسکون زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، تو اگر ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی تدبیر کو اختیار کیا، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کو اپنایا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر یہ واقعی مخلص ہیں میاں بیوی یہ اصلاح کے اندر، تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان موافقت کی کوئی صورت نکال دے گا۔ اللہ تعالیٰ کارساز ہے، اللہ تعالیٰ کارساز ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ مقلب القلوب ہے۔ ان قلوب العباد بین اصبع الرحمن، یہ بندوں کے دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، جدھر چاہتا ہے وہ پلٹ دیتا ہے۔ اگر زوجین کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان نفرت ہے، عداوت ہے، اللہ تعالیٰ اسے الفت کے اندر، محبت کے اندر تبدیل کر دے گا۔ لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے فارمولے کو، اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی تدبیر کو، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کو ہمیں اپنانا ہوگا،
اگر ہم نے اپنایا تو یقیناً ہمارے درمیان یہ میاں بیوی کے جھگڑے پیدا نہیں ہوں گے، اگر پیدا ہوں گے بھی تو وہ حل ہو جائیں گے اگر ہم نے قرآنی نسخے کو آزمایا، قرآنی فارمولے کو آزمایا تو ہمیں ہمارے درمیان اس طریقے نزاعات پیدا نہیں ہوں گے۔ تو یہ بات کہی جا رہی تھی کہ ایسے اجلاس کے ذریعے سے اصلاح معاشرہ کی یہ کیا ہے تحریک سے ہمارے درمیان کیا ہے، اگر اختلاف کیا ہے یہ دو فرد کے درمیان ہے، چاہے یہ میاں بیوی کے درمیان ہے، مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان ہے، تو وہ اختلاف اور انتشار بھی اس طرح کی تحریک سے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی بات کا حکم دیا ہے کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، کہ اگر مسلمانوں کی دو جماعت بھی، طائفہ کا اطلاق ایک فرد پر بھی ہوتا ہے، یہ قرآن کی اندر یہ کیا ہے موجود ہے، تو اگر مسلمانوں کی جماعت میں دو فرد کے درمیان بھی اختلاف پیدا ہو، آپس میں جھگڑیں یا اسی طریقے سے دو گروہ آپس میں جھگڑیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، کہ تمہاری ذمہ داری ہے سماج اور معاشرے کے اندر جو اولو الامر ہیں، جو سرپنچ ہیں، جو علماء کرام ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ ایسے دو گروہوں کے درمیان، ایسی دو جماعتوں کے درمیان جن کے اندر اختلاف ہے، یہ صلح مصالحت کی کوشش کریں، صلح مصالحت کی کوشش کریں، یہ ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اور یہ قرآن کریم کے اندر اس کی ترغیب بھی دی گئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی ترغیب دی ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، کہ لوگ لا خیر بین کثیر من نجواہم، کہ آپس میں جو لوگ باتیں کرتے ہیں، سرگوشیاں کرتے ہیں، اس کے اندر کوئی خیر نہیں ہے مگر الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، مگر یہ کہ کوئی بھلائی کا حکم دے، کوئی صدقہ خیرات کرے، یا اسی طریقے سے یہ اصلاح بین الناس، لوگوں کے درمیان یہ صلح اور مصالحت کی یہ کوشش کرے، تو یہ کیا ہے اس کے اندر خیر ہے اور اس کے اندر بھلائی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا یہ ترغیب دی گئی ہے کہ ہمیں یہ صلح مصالحت کا کام کرنا چاہیے، آپس کے لڑائی جھگڑے کو ختم کرنا چاہیے، اس کو باقی نہیں رکھنا چاہیے۔ اسی لیے میں تفصیل کے اندر نہیں جانا چاہتا، وقت کم ہی ہے، اس لیے صرف یہ کیا ہے اشارتاً بات کہی جا رہی ہے کہ ہمارے دین کے اندر یہ اصلاح معاشرہ کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر یہ سماج اور معاشرے کے اندر اصلاح کرنے والا، اگر اس کو اصلاح کرنے کے لیے دو فرد کے درمیان، دو جماعتوں کے درمیان کچھ جھوٹ بھی بولنا پڑتا ہے، جبکہ جھوٹ بولنا کیا ہے گناہ کبیرہ ہے، ایک مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ تعالیٰ کی لعنت جھوٹوں پر بھیجی گئی ہے، لیکن اگر نیک مقصد کے لیے، لوگوں کے درمیان اصلاح کے لیے، صلح و مصالحت کے لیے، فتنہ اور فساد کو ختم کرنے کے لیے اگر کوئی یہ اس نیک نیتی کے ساتھ جھوٹ بول دیتا ہے دو گروہوں کے درمیان، دو فرد کے درمیان کہ ارے فلاں شخص تو تمہارے متعلق اچھا خیال کرتا ہے، تم سے ملنا چاہتا ہے، تم سے قربت چاہتا ہے، تم سے دوری کو ختم کرنا چاہتا ہے، اگرچہ اس شخص نے نہ کہا ہو، لیکن اس اصلاح کے لیے اگر وہ شخص اس طرح کی باتیں کرتا ہے تو ہماری شریعت نے اجازت دی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر اس کی اجازت دی ہے، جس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا عظیم مقصد ہے، کتنا بڑا نیک کام ہے کہ اس کے لیے یہ کیا ہے اصلاح کے لیے، لوگوں کے درمیان قربت پیدا کرنے کے لیے، دوریاں ختم کرنے کے لیے جھوٹ بولنے کی ایک حد تک اجازت بھی دی گئی ہے۔ صرف اجازت ہی نہیں دی گئی ہے
اگر اصلاح کی غرض سے وہ شخص اپنے اوپر کوئی مالی بوجھ لے لیتا ہے، یعنی مالی جھگڑا ہے، زمین کا جھگڑا ہے یا جائیداد کا جھگڑا ہے، اپنے اوپر لے لیتا ہے کہ چلو میں ادا کر دوں گا، اور وہ قرض دار ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے زکوٰۃ اور صدقے کا مال بھی حلال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر صدقات کا جو 8 مصرف بیان کیا ہے، اس میں قرض دار بھی ہیں، تو ایسے قرض دار بھی جو مصلحین ہیں اپنے اوپر قرض لے لیتے ہیں، اور ایسے حدیث کے اندر بھی دوسری جگہ صراحت ہیں، وہ حدیث میں تفصیل کے ساتھ نہیں بیان کرنا چاہتا، یہ علماء کرام جانتے ہیں اور بیان بھی کریں گے کہ اگر کوئی شخص یہ اصلاح کے لیے، مصالحت کے لیے اپنے اوپر قرض کا بوجھ بھی لے لیتا ہے، تو اس کے لیے زکوٰۃ اور صدقات کا مال کیا ہے؟ حلال ہے، اور وہ حاکم وقت سے سوال بھی کر سکتا ہے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا بھی سکتا ہے، تو جس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ اصلاح معاشرہ کتنا اہم کام ہے، اصلاح معاشرہ کتنا اہم کام ہے، اور یہ اسی طرح کے اجلاس اور اسی قسم کی تحریک کے ذریعے سے ہم سماج اور معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی برائیوں کو اور ہمارے درمیان پنپنے والے جو فتنے ہیں ہم ان کو دور کر سکتے ہیں۔ اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انتہائی آسان اور یہ کیا ہے پیاری مثال کے ذریعے سے ہمیں اس بات کی تلقین کی ہے کہ ہمیں کیا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرنا چاہیے، جس سطح پر بھی ممکن ہو۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ ولیس وراء ذلک حبۃ خردل من ایمان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص بھی برائی کو دیکھے تو وہ برائی کو دور کرے، پہلے اپنے ہاتھ سے، یعنی اگر اس کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے کہ وہ اپنی طاقت سے برائی کو دور کر سکتا ہے، ایسی طاقت نہیں کہ جس سے برائی کو دور کرے تو اور زیادہ فتنہ اور فساد پیدا ہو جائے، پھیل جائے، نہیں، کسی ایسی برائی اور فساد کو طاقت کے ذریعے سے ختم کرنے کا حکم ہماری شریعت کے اندر نہیں ہے کہ جس کی بنا پر مزید فساد اور فتنہ پیدا ہو، نہیں، ایسا نہ ہو، اس سے ہم کیا ہوں مطمئن اور مامون ہوں، تب ہم اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے منکر کو دور کر سکتے ہیں۔ اور اگر ہمارے اندر ہمارے یہ بازو کے اندر اس کی طاقت نہیں ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تب بھی تم بچ نہیں سکتے، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر اپنی طاقت سے برائی کو نہیں روک سکتے، دور کر سکتے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا فَبِلِسَانِهِ، اپنی زبان سے دور کرو برائی کو، اور اگر یہ زبان سے بھی برائی کو روک نہیں سکتے، یہ فریضہ تو علماء کرام اور جن کو بھی اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے کہ وہ معروف کو معروف سمجھتا ہے، منکر کو منکر سمجھتا ہے، وہ اپنی زبان سے دور کرے، اور علماء کرام یہ دور کرتے ہیں۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اور اگر کیا ہے یہ اگر زبان سے بھی منکر کو برائی کو سماج اور سوسائٹی سے ختم نہیں کر سکتا ہے، تو ایسا بھی نہ ہو کہ وہ سماج کے اندر پنپنے والی بیماری کو، سماج کے روگ کو وہ کیا کرے، وہ کوئی روگ نہ سمجھے، کوئی بیماری نہ سمجھے، کوئی منکر نہ سمجھے، اور وہ خاموش بیٹھا رہے، نہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا فَبِقَلْبِهِ، اپنے دل سے اس برائی کو برائی جانے، اپنے دل سے وہ برائی کو دور کرے۔ دل سے برائی کو کیسے دور کرے گا؟ اس کے دل کے اندر کچوکے لگیں گے تو دوسروں سے عرض کرے گا، وہ خود نہیں کر سکتا ہے، دوسروں کی مدد لے گا۔ سماج اور معاشرے کے اندر جو لوگ ہیں ذمہ دار ہیں ان سے کہے گا کہ چلو اپنے گاؤں کے اندر علماء کرام کو بلاتے ہیں، مصلحین کو بلاتے ہیں، ان سے کی مدد کے ذریعے ہم کیا ہیں سماج اور معاشرے سے برائی کو دور کرتے ہیں۔ اور اگر یہ بھی ہمارے دل کے اندر جذبہ نہیں ہے، ہمارے دل کے اندر یہ بھی حرکت نہیں ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پھر اس کے بعد ایمان ہے ہی نہیں ہے،
یہ ایمان کا سب سے نچلا درجہ ہے، سب سے اس کی نچلی سطح ہے۔ یہ سب سے کمزور ایمان والا آدمی ہے کہ وہ صرف دل کے اندر منکر کو منکر اور برائی سمجھتا ہے، اور اگر ایسا بھی نہیں ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پھر اس کے بعد تو ایمان ہی نہیں ہے۔ رائی کے دانے کے برابر بھی ہمارے دلوں کے اندر ایمان نہیں ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے ذریعے، کیا ہے، پیاری مثال کے ذریعے، ایک آسان مثال کے ذریعے ہمیں سمجھایا ہے۔ یہ فرمایا آپ نے کہ مثل القائم علی حدود اللہ والواقع فیہ کمثل قوم استحموا سفینۃ، کہ اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، اللہ کی حدود کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کو حکم دیا ہے ان کو بجا لانا، اور جن باتوں سے منع کیا ہے ان سے رک جانا، جن منکرات سے بچنے کا ہمیں حکم دیا ہے ان سے رک جانا، بچ جانا، یہی اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں۔ حدود اللہ کی جو حفاظت کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے دوسرا گروہ اس کے برعکس ہے، اپوزٹ ہے، کہ جو حدود اللہ کے اندر واقع ہو جاتا ہے، یعنی منکرات کے اندر واقع ہو جاتا ہے، گناہوں کے اندر ملوث ہو جاتا ہے۔ تو کہا کہ ان دونوں گروہوں، ان دونوں جماعتوں کی مثال کیا ہے؟ یہ اس قوم اور جماعت کی طرح ہے کہ جن لوگوں نے کیا ہے، جن کو سفر درپیش ہوا، دریا کا، سمندر کا سفر درپیش ہوا، اور انہوں نے ایک کشتی اور سمندری جہاز پر کیا ہے، سوار ہونا طے کیا۔ تو سمندری جہاز کے اندر قدیم زمانے سے اس کی ایک سطح، ایک منزل پانی کے اندر نیچے ڈوبی ہوئی ہوتی تھی، اور ایک منزل اوپر۔ آج بھی کشتی چلتی ہے، کشتی کا کچھ حصہ پانی کے اندر رہتا ہے، کچھ حصہ اوپر رہتا ہے۔ تو 2 منزلہ کشتی، کہا کہ اس کے اندر سواری کے لیے لوگوں نے، جماعت نے قرآن اندازی کی۔ کچھ لوگوں کو ٹکٹ کیا ہے، نچلی منزل کا مل گیا، اور کچھ لوگوں کو ٹکٹ کیا ہے، اوپری منزل کا ملا۔ تو جن لوگوں کو سیٹ یہ جہاز کی نچلی سطح پر ملی تھی، ان کو پانی لینے کے لیے اوپری منزل پر جانا پڑتا تھا، اور تو اس طریقے سے ان لوگوں نے کہا کہ ہم کیا ہیں، پانی لینے کے لیے اوپری منزل پر پہنچتے ہیں، ہمیں بھی دشواری ہے، اوپر والوں کو بھی دشواری ہے، کیوں نہ ہم اپنی نیچلی منزل کے اندر یہ کیا ہے، تخت جو ہے اس کے اندر سوراخ کر لیں، اور اس سوراخ سے ہم پانی حاصل کر لیں، یہ ہم کو آسانی ہو جائے گی، ہم دوسروں کو بھی تکلیف سے بچا لیں گے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر نچلی سطح کے لوگوں نے ایسا کرنا چاہا، اور اوپری منزل والوں نے نیچے والوں کا ہاتھ پکڑ کر کے روکا نہیں، تو ایسا نہیں کہ صرف نچلی منزل والے ڈوب جائیں گے، یہ ان کا جہاز ڈوب جائے گا، نہیں، سب کے سب کیا ہیں، غرق ہو جائیں گے۔ یہ سمندر کے اندر، پانی کے اندر جہاز اور کشتی یہ کیا ہے، سوراخ کرنے کی وجہ سے یہ ڈوب جائے گی۔ تو یہی حال ہمارے سماج اور معاشرے کا ہے کہ اگر سماج اور معاشرے کے اندر کچھ برائی پھیلی ہوئی ہے، پھیل رہی ہے، تو جو لوگ اچھے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین پر عمل کرتے ہیں، تو ان کا حق بنتا ہے، ان پر فرض ہے کہ بگڑے ہوئے لوگوں کا ہاتھ پکڑ کر کے ان کو راہ راست پر لے آئیں، سمجھا کر کے، بجھا کر کے، خود نہیں کرتے تو علماء کا اور دیگر لوگوں کا سہارا لیں، ان کی مدد لے کر کے ان کے ہاتھ کو پکڑیں، برائیوں سے روکیں، فتنے سے روکیں، ورنہ وہی ہوگا کہ وہ بھی ڈوبے ہیں اور ہم بھی ڈوبیں گے۔ تو یہ پیاری اور آسان مثال سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ اصلاح معاشرہ کا کام نہیں کیا تو پھر ہمارا انجام اور نتیجہ کیا ہو سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ ضروری ہے کہ ہم اس طرف توجہ دیں، ایسی مجلسوں کو ہم منعقد کریں، ان کو کامیاب بنائیں، ایسی مجلسوں کو، یہ تعلیم و تربیت کی مجلسوں کو منعقد کرنے والوں کا ہم تعاون کریں، ہاتھ بٹائیں،
اور اس کی وجہ سے ہم اجر عظیم کے مستحق ہوں۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے اصلاح معاشرہ کے تعلق سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں رکھیں۔ اس موضوع پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن آپ کے سامنے ہمارے مسند اور ملک کے مشہور مقررین موجود ہیں، جن کی تقریریں سننے کے لیے آپ بےتاب ہیں، بے قرار ہیں۔ اس لیے میں بہت زیادہ اب وقت نہیں لینا چاہتا، اب اسی دعا پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی اطاعت اور بندگی یہ کما حق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن اور حدیث کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس امت مسلمہ کے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا کرے۔ ہمارے درمیان جو اختلاف اور انتشار جھگڑا ہے ان سب کو ختم کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ اللہ رب العزت جب تک ہمیں رکھے اس دنیا کے اندر تو اسلام اور ایمان کے اوپر رکھے، خاتمہ ہو تو ایمان کے اوپر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ جزاکم اللہ وحسن الجزا۔ صدر محترم کے اس پرمغز صدارتی خطاب جو آج کے اس اجلاس عام کا مرکزی عنوان تھا اصلاح معاشرہ، بہت ساری اہم پہلوؤں پہ شیخ نے بڑی ہی علمی انداز میں اور بہت ہی مدلل انداز میں ہمارے سامنے رکھی ہیں۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آج کے اس پروگرام میں علماء کرام کی زبانی قرآن و حدیث کی روشنی میں جو بھی باتیں سنیں، اس جذبے کے ساتھ ہم یہاں سے اٹھیں کہ انشاءاللہ تعالی ہم اپنی عملی زندگی میں اسے نافذ کریں گے انشاءاللہ۔ محترم حضرات، یہ چاند پار کا علاقہ، چاند پار کا یہ گاؤں اس اعتبار سے بھی بہت ہی تاریخی ہے کہ یہاں سے بہت ساری یادیں ہماری بھی وابستہ ہیں، اور ہمارے استاد محترم سرپرست جو ہمارے بیچ اس وقت موجود ہیں، میری مراد ہے فضیلت الشیخ حضرت مولانا حافظ محمد شمیم صاحب اعظمی املوی حفظہ اللہ، آپ ہمارے اس پروگرام کی سرپرستی فرما رہے ہیں۔ میں ان کا بھی تہہ دل سے شکر گزار ہوں، اور ان کے ساتھ ہمارے جو معزز علماء کرام ہیں، میں سبھی کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ چاند پار میں علماء نوازی یہ کوئی آج نئی بات نہیں ہے۔ شیخ الحدیث علامہ عبید اللہ رحمانی مبارک پوری رحمہ اللہ اس گاؤں میں آیا کرتے تھے اور یہاں دو رات قیام کرتے تھے، لوگوں کے مسائل سنتے تھے اور ان مسائل کے تصفیے اور اس کا حل الحمدللہ اپنے علمی بصیرت اور اپنے علمی انداز میں اسے ادا کرتے تھے، اس کو درست کرتے تھے، مسئلے کے حل کا جو ہے تصفیہ اور اس کا حل نکالتے تھے۔ لوگ مسائل پوچھتے تھے اور ان مسائل پہ الحمدللہ ہمارے علماء کرام یہاں کے عوام کی مسلسل رہنمائی کرتے رہے ہیں۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کے اس پروگرام کو یہاں کے نوجوانان نے سجایا ہے، خصوصاً آج کے اس پروگرام کے جو کنوینر ہیں مولانا محمد عادل فیضی حفظہ اللہ، ہم ان کے بھی اور ان کی پوری ٹیم کے شکر گزار ہیں اور انہیں مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں، اور ان کی طرف سے آپ تمام شرکاء کا ہم تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔